السلام علیکم، میں ہوں راجہ سرور سہیب اینڈ ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف لائف وتھ سٹی 2۔ آئی ہوپ آپ اور آپ کے گھر والے محفوظ ہوں گے اپنے گھروں کے اندر، اور آپ لوگ تمام پریکاشنی میجرز لے رہے ہوں گے جو کہ اس وقت ضروری ہیں اس پینڈیمک سے بچنے کے لیے۔ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جو کہ ایک پرائم منسٹر کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو 14 اپریل سے اپنے کام کو پھر سے سٹارٹ کر لے گی، اور اس کے علاوہ جو کہ ایک بل منظور کیا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر جس کے اندر جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس کو ایک انڈسٹری کا فائنلی عہدہ دے دیا گیا ہے۔ تو اسی موضوع پہ ہم لوگوں نے جو پاکستان ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بات چیت کی اور جاننے کی کوشش کی کہ جو ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن ہے اور اس کی انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کا کیا موقف ہے کہ اس بل کے آنے والے کیا فوائد ہیں اور کس طریقے سے یہ انڈسٹری کو اچھے طریقے سے امپیکٹ کر سکتا ہے۔ سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بل پاس کیا گیا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے انیشیٹو تھا اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انڈسٹری کے لیے کیا فوائد ہیں اس کے، اور پھر آپ اس کے بارے میں جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو کیا بتانا چاہیں گے کہ اس بل کے اندر وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے لیے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا پیکج دیا ہے، اس کے لیے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری اس انڈسٹری کا نہ صرف ریوائول ہوگا بلکہ یہ اپنے پورے ملک کی میں اکنامک ریوائول میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، اور یہ انڈسٹری زراعت کے بعد، ایگریکلچر کے بعد انشاءاللہ سب سے بڑی انڈسٹری بن کر سامنے آئے گی، کیونکہ ہم 20 سے 22 کروڑ لوگوں کی آبادی کا ملک ہیں۔ یہاں ہماری جو ہاؤسنگ کی نیڈز ہیں وہ آلریڈی ہم کوئی 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ گھروں کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس میں 0.7% اینولی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا بروقت اقدام ہے، اور میں تو اس کو کہوں گا یہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک ماسٹر سٹروک ہے۔ تو اس کو لے کے جو پیکج اناؤنس کیا گیا ہے، پیکج کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں، ویسے تو ایس آر او ٹیوزڈے تک ایکسپیکٹڈ ہے، جو پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ کے اکارڈنگلی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ وہی ڈرافٹ بھی آئے گا ایس آر او کا جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے۔ تو اس میں جو 111 ہے، سیکشن 111 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا، یہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی وجہ سے اکانومی سے باہر جو انڈاکومنٹڈ پیسہ پڑا ہوا تھا وہ سارے کو موقع ملے گا کہ وہ اس انڈسٹری کے اندر آئے، لوگ اس کی وجہ سے پروجیکٹ شروع کریں، اور ان پروجیکٹس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو روزگار ملے گا، اور اس کے ساتھ جو 70 سے 72 الائڈ انڈسٹریز ہیں ان کا پہیہ چلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جسٹیفائبل ہے کہ 111 کو دینا چاہیے تھا۔ 70 سال سے ہماری اکانومی انڈاکومنٹڈ تھی، اور اب اس وقت لوگوں کو ضرور ایک موقع ملنا چاہیے کہ جس میں وہ اپنا اس اکنامک ریوائول میں اپنا کردار ادا کریں، اور وہ پیسہ جو شاید کسی ایک شخص کے لاکر میں ہے یا اس کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ ہمارے اس مارکیٹ کے اندر آئے گا، اور اس کی وجہ سے اکنامک ریوائول ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے یقیناً بہت ساری اس کے جو ڈیٹیلڈ لوگوں کو انفارمیشن ملنی چاہیے وہ آپ نے بتائی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس بل کے فائدے کیا ہیں، لوگ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈیلی ویجرز ہیں اور جو دیگر طبقے ہیں وہ کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بہت وائڈلی اسپریڈ ہے پورے پاکستان کے اندر، تو یہ مختلف شہروں کے اندر بھی کیسے امپیکٹ کر سکتی ہے؟ اس بل کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پروویژن دی گئی ہے کہ جو بلڈرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، ان سب کو ایک فکس ٹیکس رجیم کے اندر لایا گیا ہے، ایک اسپیشل ٹیکس کلاس جو انٹروڈیوس کروائی گئی ہے کہ آپ نے جو سیلز ٹیکس کی مد میں ایک فکس ٹیکس ہوگا 50 یا 100 روپے بلڈر کے لیے پر اسکوائر فٹ، اور ڈیولپر کے لیے جو بھی ریٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ پر اسکوائر یارڈ کے حساب سے۔ تو آپ کی ساری وریز ختم ہو جائیں گی، آپ ایف بی آر کے بہت ساری کمپلیکیشن سے، ٹیکس کی کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے، اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ آپ نے اگر 5 لاکھ اسکوائر فٹ ایریا کے اوپر کام کیا ہے تو ملٹیپلائی کریں گے آپ کہ وہ اتنے پر اسکوائر فٹ جو ریٹ ہے اس کے ساتھ، اور آپ کے پاس جو سم آئے گا وہ آپ نے اگر 4 ایئرز کا آپ کا
پلان ہے, 4 ایئر کا پروجیکٹ ہے, تو 4 سال کے اندر ڈیوائڈ کر کے وہی پیسہ آپ نے گورنمنٹ کو دینا ہوگا, اور گورنمنٹ کا ریونیو بھی انشور ہوگا, اور اس کے بعد جو پروجیکٹ بنانے والا ہے اس کی وریز بھی کم ہوگی, کمپلیکیشنز بھی بند ہوگی. اسی طرح جو ڈیولپر ہے, ڈیولپر کو بھی یہ موقع ملے گا کہ وہ اس میں اپنا پر اسکوائر یارڈ کے حساب سے ایک ہی ٹیکس وصول کرے, اور وہ جو جتنے سال کا ان کا پلان ہے اس کے اکارڈنگلی وہی پیسہ وہ جمع کروا دیں گے, تو ان کے لیے بھی بہت ساری کمپلیکیشنز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ہمیں ایک سیل اور پرچیز میں جو اینڈ یوزر ہے اس کے اوپر ٹرانسفر کے بہت زیادہ ایکسپنسز ہوا کرتے تھے, جو 8 سے 9% تک جاتے تھے, جس میں رجسٹریشن ہے, ٹرانسفر ایکسپنسز ہیں, سی وی ٹیز ہیں, یہ بہت سارے ہیڈز تھے جن کے اندر ملا کے کچھ 8 سے 9% ایک ٹرانسفر کی کاسٹ آیا کرتی تھی. تو جو اینڈ یوزر ہے اس کو بڑی دقت ہوتی تھی اتنے ہیوی ٹیکسز پے کرتے ہوئے. تو چونکہ اب فیئر مارکیٹ ویلیو کے اوپر ایف پی آر ریٹس چلے گئے ہیں, تو ہمارا یہ ایک درینہ مطالبہ تھا کہ جو ٹرانسفر کی کاسٹ ہے اس کو نیچے لایا جائے. تو یہ جو ٹرانسفر کی کاسٹ اب 6 سے 8% سے 2% پہ لائی گئی ہے, تو یہ بھی بڑا خوش آئند ہے کہ کسی نے اگر اپنا گھر بنانے کے لیے پلاٹ خریدنا ہے یا اس نے کوئی ٹرانسفر کروانی ہے, رجسٹری کروانی ہے, تو اس کے جو ایکسپنسز ہیں وہ جو فیئر مارکیٹ ویلیو یا ایف پی آر کا ویلیویشن ٹیبل ہے اس کے اکارڈنگلی اس ٹوٹل سم کا 2% ٹوٹل ٹرانسفر کی کاسٹ آئے گی, اور اس کو وہ بہت زیادہ ٹیکسز بھی پے نہیں کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ ایک ود ہولڈنگ ٹیکس میں جو انفارمل سیکٹر ہے اس کو چھوٹ دی گئی ہے. جو فارمل سیکٹر تھا جیسے سیمنٹ ہے اور اسٹیل ہے, تو اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. اس کے علاوہ باقی پہ ہمیں ٹیکس کوئی بلڈرز نے, ڈیولپرز نے ود ہولڈ نہیں کرنا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ریمیڈی ہے, اور بہت زبردست اس کے اوپر اس کی وجہ سے بھی بہت ساری کمپلیکیشنز تھیں, جو کہ کمپلیکیشنز جو ہیں وہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں گی. صحیح. تو مجھے سر یہ بتائیں اب, کیونکہ اوبویسلی بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے کہ ان کو بہت زیادہ فائدہ اس سے مل سکتا ہے, جو عام عوام ہے اسپیشلی, اور اس میں ایک بہت جو امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے وہ ریٹائرڈ لوگوں کا ہے. جب بھی ایک شخص ریٹائرڈ ہوتا ہے تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی پیسے موجود ہیں جو اس نے سیونگز کی ہوئی ہیں وہ ان کو اپنے گھر بنانے میں اور اپنی ریٹائرمنٹ کی اچھی زندگی گزارنے میں لگا سکے. تو آپ کے خیال میں ان لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے یہ جو بل پاس کیا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ جی, ایک تو یہ ہے کہ وہ جب پیسہ مارکیٹ کے اندر آئے گا انڈاکومنٹڈ, اس کی وجہ سے بے شمار پروجیکٹس بنیں گے, اور جب یہ ٹیکسز میں ریبیٹ ملتا ہے تو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اینڈ یوزر تک بھی ٹرانسلیٹ ہو کے جائے گا. اینڈ یوزر آپ جتنے بھی ایکسپنسز ہیں, ٹرانسفر کے اخراجات ہیں یا سی وی ٹی ہے, سی جی ٹی ہے, جتنے بھی ایکسپنسز ہیں وہ سارے کے سارے کلب کر کے بلڈر, ڈیولپرز جو وہ ان کو جمع کر کے ایکسپنسز کو اور اپنی پرائسنگ کرتے تھے, اور پرائسنگ کرنے کے بعد جو اینڈ یوزر کو وہی پروڈکٹ اتنی مہنگی ملتی تھی. تو اب جو ہے اس کی وجہ سے میرے خیال میں کہ وہ جو پروجیکٹ کے اوپر آنے والی کاسٹ ہے وہ چونکہ اس میں ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ جو ہے وہ کم ہوگی, تو وہی ریزنیبل ریٹس کے اوپر سب لوگوں کو, جو اینڈ یوزر ہے, جس نے وہاں پہ اس گھر میں رہنا ہے یا اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہنا ہے یا اس نے کوئی شاپ پرچیز کرنی ہے, تو اس کے لیے یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ اس کو ایک ریلیٹیولی کم بجٹ کے اندر پروڈکٹ ملے گی. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کوئی آپ کے اعتراضات ہیں اس بل کے اوپر؟ آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو انکلوڈ کرنا چاہیے تھا یا آنے والے دنوں کے اندر انکلوڈ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں تھوڑی سی ابھی ایمبیگوٹی ہے کہ شاید جو بائر ہے اس کا ابھی یہ جس وقت یہ ایس آر او آئے گا تو اس سے کلیئر ہوگا, لیکن تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہے کہ شاید جو صرف جو بلڈنگ بنانے والے ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوگا, 111 سیکشن 111 کا, ان لوگوں کو نہیں ہوگا جو ان سے پروڈکٹ خریدیں گے. تو جو پروڈکٹ خریدیں گے, جو گھر خریدیں گے, جو اپارٹمنٹ خریدیں گے, جو پلاٹ خریدیں گے اور اس کے اوپر گھر بنائیں گے, ان لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے, اور ان کو بھی سیکشن 111 جو ہے ان کے اوپر بھی اپلیکیبل نہیں ہونا چاہیے فار دا ٹائم آف 2 to 3 ایئرس.
تو جب یہ 2 to 3 ایئرز ہوگا تو ہمارا 90% وہ پیسہ جو مارکیٹ سے باہر ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے گا. اب ایک پروجیکٹ بنانے والے نے تو پروجیکٹ کھڑا کر دیا, لیکن اس کا جو بائر ہے اگر اس سے پوچھ گچھ ہوگی تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ وہ اس ساتھ آپ کے پھر بھی پیرلل کیش اکانومی چلتی رہے گی. تو اگر آپ نے لیوریج دینی ہے تو ون ٹائم ان لوگوں کو بھی لیوریج دیں کہ وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے یا گھر ہے وہ خریدیں, اور ان کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی اس کا بار نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا, تو آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس کا فیوچر کیا ہے پاکستان کے اندر؟ آلدو آپ نے بہت ساری چیزیں مینشن کر لی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے اس کو سم اپ کریں کہ آنے والے دنوں میں کیا فیوچر دیکھ سکتے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا پاکستان کے اندر. میں یہ دیکھتا ہوں جی کہ جو ریئل اسٹیٹ کی جو جس انڈسٹری ڈکلیئر کیا گیا ہے تو یہ انشاءاللہ ایک ریولوشن سے کم نہیں ہوگا. پاکستان کی سب سے جو پریشیس اس وقت پروڈکٹ ہے وہ ہماری لینڈ ہے. ہمارے پاس لینڈ موجود ہے اور ہمارے پاس ڈیفیشنسی ہے گھروں کی. تو وہ پروڈکٹ ہے جو مارکیٹ کے اندر ہمیں ضرورت ہے, ہمیں اس وقت چاہیے. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ڈفرینس بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پیکج کے بعد ایک ریولوشن آنے والا ہے اس انڈسٹری کے اندر, اور یہ انڈسٹری اکنامک ریوائول میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیے کہ جیسے پورے ملک کے اندر اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ جو ایک لاک ڈاؤن والی سچویشن ہے پوری دنیا کے اندر ہی, لیکن پاکستان کے اندر بہت بری طرح سے امپیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہماری ایک لو انکم اکانومی ہے اور یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو ڈیلی ویجز ہیں ان کے لیے یہ انیشیٹو کتنا فائدہ مند ہوگا اور کتنی اپرچونیٹیز ان کے لیے کریٹ کر سکتا ہے 14 اپریل کے بعد جب یہ انیشیٹو فائنلی ٹیک آف کرے گا؟ جو ڈیلی ویجز ہے, جو ہماری لیبر ہے, لیبر کلاس ہے, اس کے لیے جب پروجیکٹس بنتے ہیں تو ہمیں آپ یہ دیکھیے کہ لیبر سے لے کے اسکلڈ لیبر سے لے کے ہمارے ارد گرد موجود جو ہو الائیڈ انڈسٹریز ہیں, اسٹیل ہے, اس کے علاوہ سیرامکس ہے, اس کے علاوہ سیمنٹ, اس کے علاوہ کرش, سینڈ اور بے شمار چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو استعمال ہوتی ہیں, اور ان سب جگہ کے اوپر امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. جب یہ فیکٹریز کھلیں گی, جب یہ کام ہونا شروع ہوگا تو اس کام کے اندر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بے شمار انشاءاللہ جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, ڈیلی ویجز لوگوں کے لیے بھی اور اس کے علاوہ لوگوں کے لیے بھی, ان لوگوں کے لیے بھی جو اسکلڈ ہیں, جو سول انجینئرز ہیں, اس کے علاوہ سرویئرز ہیں, بے شمار لوگ ہیں جو اس سے جس سے ان کا فائدہ ہوگا. جی ٹھیک ہے, تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر 30 بلین روپیز کی سبسڈی رکھی گئی ہے جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے فائدہ مل سکتا ہے اور کیسے جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنانے میں اس کو استعمال کر سکتی ہے؟ یہ بہت اچھا ہے جی. لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے وہ بننی چاہیے تاکہ جو گھروں کی کمی ہے وہ پوری ہو سکے, اور اس میں بہت سا ٹیکس 90% تک ٹیکس ریبیٹ دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے, اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. ان لوگوں کو جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے یہ سبسڈی ہے, اور ان پروجیکٹس کے لیے یہ سبسڈی ہے جو ان لوگوں کے لیے یہ گھر بنائیں گے, لو کاسٹ گھر بنائیں گے. اس کے اوپر انویسٹر کا یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس میں ان کا پروفٹ آف مارجن بہت ہی منیمم ہوگا, اور اس میں جو گورنمنٹ اپنا کنٹریبیوشن کر رہی ہے کہ اس میں یہ ٹیکس جو سبسڈی دیں گے تو اس سبسڈی کی وجہ سے لوگ اینڈ یوزر کو وہ افورڈیبل پرائس کے اوپر گھر ملے گا. جی زبردست. تو یقیناً سر آپ کی یہ جو اسٹرگل تھی یہ بہت عرصے سے جاری تھی. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ کون سے ایسے اقدامات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے فائنلی ہم لوگ اس نتیجے تک پہنچے ہیں, اور آپ پچھلے 2 سالوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم 2016 سے جی جب سے لاسٹ گورنمنٹ میں 2016 میں بے شمار ٹیکسز جو ہیں وہ اس سیکٹر کے اوپر لگے تھے, ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کے اوپر, تو تب سے ہم اس کوشش میں تھے کہ اس میں ٹیکسز میں ریلیف دیا جائے, اس کو انڈسٹری ڈکلیئر کیا جائے, اور اس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی
تو اب جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس گورنمنٹ میں بھی ہم 18 ماہ سے 19 ماہ سے اسی کوشش میں تھے. ہم نے آج سے 1.25 1.5 سال پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب کے کو ایک اپیل تمام نیشنل نیوز پیپر جو ہیں ان کے فرنٹ پیجز کے اوپر پرنٹ کروائی تھی, اور پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی ہم نے کہ اس انڈسٹری جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے. اور پھر اس کے بعد ہم ایف بی آر میں بھی اور حکومت کے اسد عمر صاحب سے بھی, جب وہ وزیر خزانہ تھے, حماد اظہر صاحب سے بھی, اور ہم کنٹینیوسلی ان کے ساتھ ان ٹچ رہے اور بار بار اس چیز کو باور کراتے رہے, ہم بھی کرواتے رہے, اور ہمارے ساتھ جو دیگر آباد ہے فرض کریں وہ لوگ بھی اپنے تئیں بہت کوشش کرتے رہے کہ یہ بہت بڑا سیکٹر ہے, اس کے ریلیف کی وجہ سے اوورآل امپیکٹ بہت اچھا آئے گا. تو اس میں ہمارا فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان, اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن, آباد, اور ہماری فیڈریشن کی پوری ٹیم جو پورے پاکستان کراچی سے لے کے خیبر چاروں پروونسز کے اندر ہے اور کیپٹل کے اندر ہے, ان سب نے اپنی اپنی جگہ کے اوپر بڑی کوشش کی, اور گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرانے کی ہم نے کوشش کی کہ یہ وہ سیکٹر ہے جس کے چلنے کی وجہ سے بہت ساری اور انڈسٹری بھی چلے گی اور اکنامک ریوائول ہوگا. تو الحمدللہ سینس جو ہے وہ پریویل کی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو پچھلے اکتوبر نومبر سے لے کے اس پیکج کے اوپر کام چل رہا تھا, تو 3 مارچ کو میں نے پھر ایک ریکویسٹ کی تھی فیڈریشن آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہ پرائم منسٹر صاحب سے کہ آپ اس میں وہ جو پیکج ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری اس کا انتظار کر رہی ہے. پھر ہم نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر بہت ساری میٹنگز بھی کی. تو اس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا بھی کہ وہاں ہونے والی جو میٹنگز ہیں وہ بھی بڑی اس نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. اس کے بعد ایف بی آر کے لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی اس پیکج کی تیاری کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیا پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق, اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پیکج کی صورت میں ایک ریئل اسٹیٹ کی اور کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے اس کو اس طرح کا بنا دیا, اتنا لوکریٹو بنا دیا ہے کہ اب اس میں جو مارکیٹ سے باہر پیسہ تھا وہ ضرور اس مارکیٹ کے اندر آئے گا اور ڈاکومنٹڈ اکانومی میں آ جائے گا. جب وہ پیسہ ڈاکومنٹ کے اندر آ جائے گا تو پھر وہ آپ کی اکانومی کا سائز بھی بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم ان تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں ہمارے جو لوکل بلڈرز ہیں, دوست ہیں, شاہد چنزیب صاحب, اور اس کے علاوہ بے شمار دوست ہمارے جنہوں نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا, اور مختلف پرائم منسٹر گریونس کمیٹی کے اندر ہماری ایک کمیٹی تھی جس کو اعظم سواتی صاحب ہیڈ کر رہے تھے, زلفی بخاری صاحب بھی اس کے اندر تھے, اس کے علاوہ علی اوان صاحب تھے. علی اوان صاحب نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے کہ اس اسلام آباد کی حد تک میں یہاں 300 سے 400 ارب کے ہمارے جو پروجیکٹس تھے وہ بند پڑے ہوئے تھے. تو اس پیکج کی وجہ سے, اور پھر اب ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو اسی ایس آر او کے مطابق یہ پابند بھی کیا جائے گا کہ 40 سے 45 ڈیز کے اندر وہ لے آؤٹ پلانز اپروو کریں تاکہ ڈیولپر لینڈ کو ڈیولپ کرنا شروع کرے, جو بلڈر ہیں ان کے این ڈی سی این او سیز اپروو کریں تاکہ وہ اس سے نیکسٹ فیز کے اندر جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو تو وہ اسی صورت میں سٹارٹ ہو سکتی ہے جب ہمارے یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, چاہے وہ سی ڈی اے ہے, وہ ایل ڈی اے ہے, وہ آر ڈی اے ہے, وہ کے ڈی اے ہے, سارے کی ساری جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق بر وقت این او سیز این ڈی سیز دیں, بلڈنگ کے نقشہ جات اپروو کیے جائیں, اور پھر اس سے ان کی کارکردگی اس طرح مانیٹر کی جائے کہ منتھلی یا کوارٹرلی یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کتنے نئے پروجیکٹس شروع کروائے ہیں. تو جب آپ اس کو ایک ڈیولپمنٹ جو بورڈ بن رہا ہے اس میں سٹیک ہولڈرز جو ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز, ان کی نمائندگی ہونی چاہیے, اور وہ ایک اپر باڈی ایسی ہو کہ جو اس ساری چیز کو دیکھے, اور اس کے اوپر اگر کسی جگہ پہ کوئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کسی جگہ پہ اس کو امپلیمنٹیشن کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے
تو وہ اس کو ریویو کرے اور ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کرے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ یہ پروجیکٹ شروع ہوں. تو یہ اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر ضرور فیڈریشن کے نمائندے ہونے چاہیے, اس کے اندر فیڈریشن آف پاکستان, ریئلٹرز پاکستان کے, آباد کے, سب لوگ وہاں پہ اس جو بورڈ ہے اس کے اندر ہونے چاہیے تاکہ ہم اس ملک کی جو آپ سمجھ لیں اکنامک گروتھ ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اور وہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جو لوگ اس ایکٹیولی اس بزنس کے اندر ہیں, اس ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں, کنسٹرکشن کی انڈسٹری سے منسلک ہیں, وہ درپیش چیلنجز کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اور پھر مل کے گورنمنٹ کے ساتھ ان کا حل بھی تلاش کر سکتے ہیں. زبردست سر. آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی انڈسٹری کے لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ یہ جو ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے یقیناً آپ نے بتایا کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے, تو آپ اپنی انڈسٹری کے لوگوں کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ اس چینل کے سٹی 2 کے چینل کے توسط سے سب دوستوں سے جو اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں ان کے لیے یہ پیغام یہ ہے کہ اب یہ ہماری باری ہے, یہ ہم نے اپنی اننگز پلے کرنی ہے. ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں ان کا کام ہے کہ وہ انویسٹرز کو, بلڈرز کو فیزیبلٹیز تیار کر کے دیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی 25 یا 50 کا گھر بنانے کی کیپیسٹی ہے تو اس کو وہ فیزیبلٹی بنا کے دیں. اگر کسی کے پاس چھوٹے کمرشل کی اس کے پاس اگر کیپیسٹی ہے تو اس کو وہ فیزیبلٹیز بنا کے دیں. جس کے پاس ہائی رائز بلڈنگ, ملٹی سٹوری بلڈنگز کی آپ سمجھ لیں کہ وہ ملٹی سٹوری بلڈنگ جو بنانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے اس کو وہ, اور یہ ہماری جتنی الائیڈ انڈسٹریز ہیں اس میں سے 25% جو ریونیو ہے وہ جتنا بھی باقی بزنسز ہیں, ٹریڈیشنل بزنسز ہیں, اس میں سے لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ 20-25% آپ اس ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے اندر, اس کنسٹرکشن کے اندر انویسٹمنٹ کریں, ان کو فیزیبلٹیز بنا کے دیں, ان کو ہیلپ کریں پروجیکٹ شروع کروانے میں. اور پھر جب آپ پروجیکٹس ان کے بیچنے بھی ظاہر ہے, ان پروجیکٹس کو مارکیٹ بھی آپ نے کرنا ہے, تو یہ مختلف بہت سارے ایونیوز انشاءاللہ نئے نکلیں گے اس کے اندر. اور پھر جو آگے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایک بننے کے لیے جا رہی ہے اس میں بھی اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے, تو ان کی مشاورت سے بننے والی جو ایک یہ ریرا ہے تو یہ بھی بڑا زبردست کردار ادا کرے گی اس اکنامک ریوائول کے اندر. تو اب دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ اس کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ آپ اس کو آپ کے وائبز جو ہے مارکیٹ کو یہی جانی چاہیے کہ جس طرح یہ پیکج ہے اس پیکج کے مطابق انشاءاللہ یہ اس انڈسٹری کا ریوائول ہے اور بہت زبردست کام آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. جیسے یہ کرونا والا ایشو جو ہے وہ اوور ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس بہت کام کرنے کے مواقع ہوں گے. ہم سب لوگ انشاءاللہ اس میں اگر کوئی اس میں چھوٹی موٹی کمی کوتاہی یا ڈیفیشنسی ہے تو اس کے اوپر ہم لگاتار کوشش کریں گے کہ اس ڈیفیشنسی کو پورا کروانے کے لیے اپنا رول پلے کریں. اور باقی دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں. تو اس موقع پر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنی جتنی ایسوسیشنز ہیں ان کا, ایسوسیشن کے ہمارے فیڈریشن کے چیئرمین صاحب ہیں, ہماری فیڈریشن کی پوری ٹیم ہے, راہیل ہارون صاحب ہیں, ناصر جاوید صاحب ہیں, اس کے علاوہ کاشف شاہ صاحب ہیں, میاں شاہد صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ احسن ملک صاحب ہیں, اس کے علاوہ اور ہمارے کے پی کے سے دوست ہیں وہ لوگ ہیں, اکبر افریدی صاحب ہیں, یہاں اسلام آباد سے رانا اکرم صاحب ہیں. تو جتنے بھی دوست ہیں, عرفان عالم صاحب ہیں کراچی سے, امیر حمزہ صاحب ہیں کوئٹہ سے, ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن کے. تو یہ تمام دوستوں کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی اپنی جگہ کے اوپر بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. تو میں نام بہت سارے, شاید میں بہت سے دوستوں کا نام لینا بھی بھول گیا ہوں. اسلام آباد اسٹیٹ جینٹ ایسوسیشن کا
چونکہ میں پریزیڈنٹ بھی ہوں, ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب, ہماری پوری ٹیم, ہمارے چیئرمین عابد خان صاحب, ان سب لوگوں نے بھی بارہا ہم پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں میٹنگز کے لیے گئے تو یہ ہمارے ساتھ تھے. ان سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ. ایس پی پی صاحب ہیں, وحید خان صاحب, یاسین انجم صاحب, اسماعیل خان صاحب, اسماعیل ملک صاحب اور راؤ طارق صاحب, عمران بخاری صاحب, یہ سب دوست جو ہیں انہوں نے بھی اس کے لیے بڑا بھاگ دوڑ کی ہے. تو میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں. اور اس کے علاوہ آباد کے جو دوست ہیں انہوں نے بھی, وہ بیسیکلی ان کا بیبی تھا اور انہوں نے بھی بڑی محنت کی اس کے لیے, تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. ایف بی آر کے اور حکومتی ادارے جنہوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بنایا ہے نیا پاکستان کا ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ان لوگوں نے اس کے اندر بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. میں ان کا بھی مشکور ہوں. تو میری طرف سے دوستوں کو یہی میسج ہے کہ انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اس میں آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت سے خیر کے راستے نکلیں گے. تھینک یو ویری مچ. وما علینا الا البلاغ. Alright, thank you so much sir for joining us today. اسی کے ساتھ ہم پہنچ چکے ہیں آج کے شو کے اختتام پر. I hope آپ لوگوں کو کوئی انفارمیٹیو لگا ہوگا آج کا ایپیسوڈ جو کہ ہم لوگوں نے اسپیشلی کیا, یہ جو بل پاس کیا گیا ہے ٹو میک دا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری این آفیشیل پارٹ آف دی اکانومی ان پاکستان, اس کے بارے میں. اور اسی کے ساتھ اگر آپ نے مزید اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو یو نو واٹ ٹو ڈو. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری تبھی گرو کرے گی جب ہم سب اس کو اپنی انڈسٹری سمجھیں گے اور مل کر اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے, جس طریقے سے بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں. اگلی دفعہ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ مزید اس طرح کے ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں اور فالو کرتے رہنا چاہتے ہیں City 2 TV کو, then don't forget to subscribe to our channels on Instagram, YouTube and Facebook. اگلی دفعہ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.